کیا دنیا کا فیوچر جو ہے وہ رینیوبل انرجی کی طرف جا رہا ہے. سولر سسٹم ہے کیا؟ تو بیسیکلی ریت کے ذریعے ہم کرنٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں سولر سسٹم کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو اگلے 10 15 20 سال تک؟ پاکستان کیا دنیا کے اندر یہ انرجی ریولوشن ہے. اس انرجی ریولوشن کو ہم اگنور نہیں کر پائیں گے. جس جگہ پہ سولر لگایا جائے جس رقبے میں، اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں یا تو باغ جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں یا زمین جو ہے فصل دینا کم کر دیتی ہے. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ساری مس کانسیپٹس ہیں بیسیکلی. بلکہ جس جگہ پر آپ کا سولر لگتا ہے وہاں پانی کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ. ایک بار پھر ہسمکھ میں خوش آمدید. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر جمیل اللہ خان ترین صاحب. آج سے تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے سولر کی فیلڈ میں اپنا ایک سٹارٹ اپ لیا ہے، اور انہوں نے کیا سوچ کے یہ سٹارٹ اپ لیا ہے ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ مجھے بتائیں آپ نے یہ کیا سوچ کے اپنا سٹارٹ اپ لیا سولر کی فیلڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے، میری اپنی جو بیسکس تھیں جس میں نے بیچلرز کی، وہ الیکٹریکل کی فیلڈ کے اندر پاور والی تھیں. مینس الیکٹریکل کے اندر بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، جس میں سے میری اپنی جو برانچ تھی وہ تھی الیکٹریکل پاور انجینئرنگ. جب ہم یونیورسٹی کے تھے اور اس ٹائم ہم فائنل ایئر پروجیکٹس ہم کرے تھے، تو یہ اس ٹائم بھی میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ پاکستان یا کیا دنیا کا فیوچر جو ہے وہ رینیوبل انرجی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور رینیوبل انرجی میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر بہت سارے ریسورسز ہیں، جن میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ریسورس ہے ہمارے پاس وہ دنیا میں جو پایا جاتا ہے وہ ہے آپ کی سن لائٹ. کیونکہ دنیا اوور آل اور یہ پوری یونیورس کا اگر ہم انرجی سیکٹر کو دیکھیں تو 99.97% جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پوری یونیورس کی سن سے ہوتی ہے. تو آپ کس طرح اس چیز کو نیگیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ تھا رینیوبل انرجی کے اندر ہمارے پاس سن کی فارمیٹ میں انرجی اویلیبل تھی. سیکنڈ جو ہمارے پاس ایک بلک کوانٹٹی میں انرجی کا سورس ہے وہ ہے ونڈ، ہوا جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم نے اس ٹائم جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا وہ ونڈ بیسڈ ایک مشین ایجاد کی تھی جو کہ 360 ڈگری پر روٹیٹ کرتی تھی، اور اس سے ہم کیا کرتے تھے، بجلی جنریٹ ہوتی تھی. بجلی جنریٹ ہوتی تھی، ڈے اینڈ نائٹ کے طور پہ بجلی جنریٹ ہوتی تھی. اور وہ ہمارا پروجیکٹ تھا ان ڈگری ڈیورنگ دا الیکٹریکل انجینئرنگ. اس کے بعد سے آن ورڈ میں نے جاب کی ڈفرینٹ کمپنیز میں، اور ان کمپنیز میں جو کہ اس رینیوبل انرجی پر ہی ورک کر رہی تھیں، جیسے کہ اسکائی الیکٹرک میں نے کام کیا، اسی طرح اور بھی کمپنیز میں کام کیا. اینڈ دین آفٹر دیٹ، آفٹر آلموسٹ 4 to 5 years بعد میں نے اپنا اسٹارٹ اپ لیا، اور وہ اسٹارٹ اپ بھی رینیوبل بیس انرجی پر ہی بیس کرتا ہے. ویری نائس، بہت اعلیٰ. آپ کا تعلق ملتان سے ہے، اور یہ جو آپ سولر پہ کام کر رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب پہ سولر کا کیا اثر پڑے گا اسپیشل کسانوں پہ؟ اگر ہم کسانوں کی بات کریں، ساؤتھ پنجاب کی ریجن کی بات کریں، تو یہ شاید ریولوشن ہوگی کسانوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم آج بھی کسان کو دیکھیں تو آج گندم کا ایک بہت بڑا کرائسس جنریٹ ہو چکا ہے. بالکل. اور اس کرائسس میں ہم دیکھیں تو ان کا جو میجر چیلنج ہے وہ پانی کی جو پرچیزنگ میں لگ جاتا ہے، وابڈا کے بلز کی فارمیٹ میں ہو یا ڈیزل کی پرچیزنگ کی فارمیٹ میں ہو، جو کہ وہ لوگ ادھار لے کر پوری فصلوں تک دیتے رہتے ہیں. جب سے سولر سسٹم کی انٹروڈکشن ہوا ہے اس مارکیٹ میں، اس سے آن ورڈ آپ کے پاس جو واٹر کی چیلنج ہے وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا. بلکہ وہ کسان جو کہ جن کے پاس پہلے پانی کی قلت ہوتی تھی، اب وہ اتنا پانی ہے کہ وہ ساتھ والے کسانوں کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ان کے یونٹس جنریٹ ہوتے ہیں، جو ان سولر پلیٹ سے جنریٹ ہوتے ہیں دن کے ٹائم، وہی وہ وابڈا کو بھی سپلائی کرتے ہیں. تو اس طرح نہ صرف کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ اس کی ایکسیس جنریشن سے وابڈا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. ویری نائس، ویری نائس، بہت اچھا. So that is another benefit. آپ مجھے یہ بتائیں سولر سسٹم ہے کیا؟ بیسیکلی یہ آپ جو سمپل الفاظ میں کہوں، ریت، ٹھیک ہے، سینڈ جو ہے یہ سینڈ ہی ہے جس کو ہم سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں. اور یہ جو سیمی کنڈکٹر کا میٹیریل ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر لائٹ کی بمبارمنٹ کریں، مینس لائٹ کی تھرو کریں ہیٹ کی فارمیٹ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹرانس کی موومنٹ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. جب الیکٹران موو ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور وہی کرنٹ ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ریت کے ذریعے ہم کرنٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اور یہ جنریشن جو آف کرنٹ جو ہوتا ہے یہ اس سے نہ کوئی پولیوشن ہوتی ہے، نہ ہی یہ سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہوتا ہے، نہ ہی ہم کوئی پیٹرول یا ڈیزل یا کوئی لکڑی جلا کر بجلی بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک کلین اینڈ نیٹ انرجی ہوتی ہے جو کہ پوری سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ کا باعث بنتی ہے۔ ویری نائس، خوبصورت، بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں سر آپ۔ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کو شعور نہیں ہے ابھی تک اس حوالے سے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ سولر لگایا جائے جس رقبے میں، اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں یا تو باغ جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں یا زمین جو ہے فصل دینا کم کر دیتی ہے۔ تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ساری مس کانسیپٹس ہیں بیسیکلی، بلکہ جس جگہ پر آپ کا سولر لگتا ہے وہاں پانی کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا سورج کی روشنی پوری دنیا پر پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ اب اس پوری دنیا پر اگر آپ پلیٹ لگا لیتے ہیں تو وہ پلیٹ اگر اسی روشنی کو ایبزارب کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا تو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آنے والا، سوسائٹی پر یا اس ایریا میں کوئی امپیکٹ نہیں آنے والا۔ ہاں، جو ریفلیکشن کا اینگل ہے وہ بہت مائنر ایک کنسیڈریشن ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اگر ہم کمپیئر کریں باقی ریسٹ آف دی انرجی جنریشن سے تو یہ 0.000 سم تھنگ میں آتا ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مس کانسیپٹس لوگوں میں بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویری نائس جی، بہت اعلیٰ۔ لوگ سولر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ 2 ریزنز ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں اور انٹرنیشنلی دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم پہلے پاکستان کے اینگل سے دیکھیں تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک چیپ انرجی ریسورس ہے، سستا۔ اب اس سستا ہونے کی ریزن کیا ہے؟ اس میں 3 میجر ریزنز ہیں۔ نمبر 1، جو گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کر رہی ہے بجلی، وہ بجلی پرووائڈ کر رہی ہے آپ کے تھرمل آئل سے، مینز جو آئل ہم سعودیہ، یو اے ای، باقی ایریا سے ہم لیتے ہیں، بالکل اس کو جلا کر ہم بجلی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک بالکل ہے۔ اب آپ خود دیکھو، ہم نے جو آئل لیا وہ بھی امپورٹ کیا، ایسے ہی اب وہ امپورٹ کیا ہوا آئل جب ہم برن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور جلانے کے بعد بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، وہ بجلی اگر فار ایگزامپل جنریٹ ہو رہی ہے کراچی کے ایریا میں، وہ جنریٹ ہو رہی ہے لاہور میں، اب وہ وہاں سے ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے کسی دوسرے ایریا کی طرف، اس ڈیوریشن میں انرجی لاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی بھیجتے ہیں تو پانی کافی سارا ویسٹ بھی ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح بجلی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اوکے، اور جو وہ ویسٹ ہوئی ہوئی بجلی پلس جو آئل ہم نے پرچیز کیا وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو پانی جا رہا ہوتا ہے یا بجلی جا رہی ہوتی ہے، اس بجلی کو لوگ چوری بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کنڈیاں لگا لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں، یہ سارے چیزیں ڈال کر آپ کو ایک یونٹ ملتا ہے تقریباً 62 روپے کا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہی بجلی سولر سے لیتے ہیں تو 5 روپے کا یونٹ پڑتا ہے۔ ویری تو نائس، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سستی بجلی آپ کے گھر ہوم اسٹیپ پر آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو میجر ریزن جو ہے وہ اکنامک ریزن ہے، لوگ اس سائڈ پر اس لیے شفٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ریزن ہے لوگوں کا شفٹ کرنا، وہ بہت مائنر ریزن ہے، لوگوں کو اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے جو میجر ہے، بالکل، بٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک کلین انرجی ہے، ٹھیک ہے، یہ سسٹینیبل ہے، یہ آپ کی 25 ایئرس 30 ایئرس تک چلنے والی انرجی ہے، جبکہ ہماری دوسری جو انرجی ریسورسز ہیں اس سے انوائرمنٹ پلیوٹ ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈس کہیں ہم جلاتے ہیں تو آٹومیٹکلی کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ گیس انوائرمنٹ پھیلتی ہیں اور وہ کے نقصان دہ، بالکل ایسے ہی، سو دس از اندر ریزن جو کہ ہم اس سائڈ پر شفٹ کر رہے ہیں۔ ویری نائس جی پلیز۔ ویری نائس۔ تو پاکستان میں سولر سسٹم کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو اگلے 10 15 20 سال تک؟ میرے لحاظ سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو دنیا کے اندر، پاکستان کیا دنیا کے اندر، یہ انرجی ریولوشن ہے، اس انرجی ریولوشن کو ہم اگنور نہیں کر پائیں گے، اور یہ جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم جتنی تیزی سے اس کو اڈاپٹ کر پائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایک سروے رپورٹ ہے، وہ سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ہماری جو انرجی نیڈ ہے وہ تقریباً 33,000 میگا واٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم سولر سے ہی جنریٹ کروائیں تو آپ کے صرف پنجاب کے ریجن سے ہم اگر سولر سے انرجی جنریٹ کریں تو 1 لاکھ میگا واٹ ہے،
ویری نائس. تو آپ یہاں سے امیجن کر لیں کہ اگر ہم صرف سولر کی انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی فنڈامنٹل نیڈس کو پورا کرنا چاہیں تو پنجاب کی انرجی پورے پاکستان کی انرجی کو فلفل کر سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سٹیپ نہیں ہے. اسی وجہ سے میں آپ تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کرتا جاؤں. لاسٹ منتھ میں دبئی میں ہی تھا. وہاں جو پروجیکٹ میں نے وزٹس کیے ہیں وہاں 5000 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں سولر کے. اوکے. ٹھیک ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. ایون ہائیڈرل پاور پروجیکٹ جو آپ کا بننے جا رہا ہے وہ بھی تقریباً 4500 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس اتنا بڑا پروجیکٹس ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. انڈیا نے ہمارے بارڈر کے ساتھ ہی آلموسٹ 2500 میگا واٹ کا پروجیکٹ انسٹال کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح چائنا نے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ انسٹال کیا سولر بیسڈ. تو آل اوور دی ورلڈ از شفٹنگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ. ہم اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان شوڈ اڈاپٹ اینڈ پاکستان ول اڈاپٹ دیٹ ٹیکنالوجی. ویری نائس. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. پاکستان جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی کیا پالیسی ہے اس میں سولر میں؟ انفارچونیٹلی پاکستانی جو اس میں جو میجر ادارے ہیں وہ میں مینشن کرنا پسند نہیں کروں گا. ان جنرل میں بات کروں گا. جو ہماری پالیسیز رہی ہیں پہلے 2017 سے آن ورڈ 2024 تک وہ سپورٹیو اینڈ تھی. انہوں نے ہمیں سبسڈائزڈ کیا کہ سولر سسٹم کو بڑھایا جائے. انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے. پاکستان کی انرجی کرائسس کو فلفل کرنے کے لیے اچھا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اسپیشلی جو پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جن کو ہم IPPs کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں سنس 1980s اور ایون دو اس کے بعد سے آن ورڈ وہ پاکستان کی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے ہرڈل بن رہے ہیں. تو اس ہرڈل کو یا ان کی فنڈامنٹلس کو یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی پالیسیز کے اندر بہت زیادہ جمپ دیکھنے کو آ رہا ہے. کیونکہ ریسنٹ ٹائمز میں 2023 ہو یا 2024 ہو اس میں بہت بڑا چنک لوگوں کا سولر کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے, شفٹ ہو رہا ہے. تو جب یہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان کی جو وابڈا ہے, نیپرا ہے, سیپا ہے, جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس جنریشن آف انرجی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر اون رپورٹس جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 15% ان کو لاس ہوا ہے ڈیو ٹو سولر انرجی جنریشن. جبکہ یہ لاس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کی انرجی تو پہلے ہی ڈیفیسٹ میں نہیں. سو دیر آر مینی ریزنس جس کی وجہ سے ہماری انکمپیٹنٹ یا امیچور پالیسیز کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس ٹائم اکنامک چیلنجز کا ریزن بن رہا ہے. اور اس میں اکنامک چیلنجز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری انرجی کی فنڈامنٹل نیڈس پوری نہیں ہو رہی. تو اس انرجی کی فنڈامنٹل نیڈس میں جب گورنمنٹ فلکچویشن دکھائے گی یا امیچور مووز کرے گی کہ جی آج یہ پالیسی لانچ کر دی اور پھر کل آ کر رپورٹ پر بیٹھ کے کہیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوا, تو یہ کوئی ملک نہیں چلا رہے یا آپ کوئی گھر لگتا ہے گھر چل رہا ہے. تو اس طرح نہیں چلایا جاتا. تو یہ امیچور مووز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ابھی سفر ہو رہا ہے بہت زیادہ. سر بہت اعلیٰ, ویری نائس. تھینک یو. ملتان کے بعد آپ ابھی اسلام آباد پنڈی میں اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی جو کمپنی ہے کیا آپ اسلام آباد میں بھی لوگوں کو یہ پرووائڈ کر سکیں گے کہ نہیں؟ میں الحمدللہ جو ابھی تک ہمارا سیٹ اپ ہے, ایک ملتان میں سیٹ اپ ہے, دوسرا سیٹ اپ دبئی میں ہمارا الحمدللہ سیٹ اپ ہو رہا ہے. ویری نائس. اور تھرڈ جو ہمارا سیٹ اپ ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ ریزن اس کی ایک ہی ہے, صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سولر پرووائڈ کیا جائے بلکہ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے کہ کس طرح پورے انوائرمنٹ کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے. اور اس سسٹینیبلٹی کے پیچھے ہماری ایفرٹ کیا ہیں, ہماری ڈائریکشن کیا ہیں, اور ہماری ٹیکنیکل سٹاف کی جو ورکنگ ہے وہ کس طرح ہم میچور کر سکتے ہیں. ایک ہیلتھی اور گروئنگ پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ. آپ آخری کوئی میسج لوگوں کے لیے, آپ کا عوام کے لیے کوئی؟ آئی ووڈ ریکمینڈ آل آف یو کہ آپ سب لوگ کسی کی باتوں میں نہ آئیں, کسی لیمینس کی گائیڈنس میں نہ آئیں. جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ جہاں سولر پلیٹس لگتی ہیں اس کے ارد گرد کے ایریاز میں پودے نہیں اگتے. یہ ساری امیچور مووز ہیں. آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, جب بھی کسی چیز پر کام کرنے لگیں, سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں خود نالج لینا شروع کریں. وہ نالج لینا آپ کے پاس سب سے آسان ہے کہ آپ گوگل پر جا کر لکھیں, آپ یوٹیوب پر دیکھیں. آپ کو ایک ویڈیو غلط کسی نے بنائی ہوگی, دوسری کوئی اور ویو آئیڈیا آئے گا,
تھرڈ کوئی اور آئیڈیا آئے گا. تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنی آئیڈیاز کو میچور کریں گے, اور جب اپنے آئیڈیاز کو آپ میچور کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی صرف آپ پروگریسو نہیں ہوں گے, آپ کی جنریشن پروگریسو ہوگی, اور جب آپ کی جنریشن پروگریسو ہوگی تو ایک ہیلدی اور بیوٹیفل پاکستان بنے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ, ویری نائس. آپ کو سن کے اچھا لگا, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہم کو, اچھا ایکسپلین کیا. تو ابھی انشاءاللہ آپ اسلام آباد میں جب سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں تو ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو ویورز, یہ تھے انجینئر جمیل اللہ خان ترین صاحب. انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا سولر کے بارے میں. اگر آپ لوگوں نے بھی ان سے کانٹینٹ رابطہ کرنا ہے تو میں ان کا نمبر اس ویڈیو میں دے دوں گا انشاءاللہ. تو ان کی باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ ان کو ایسے کنسرٹ ایونٹ کرانے چاہیے جس میں یوتھ ہو اور یوتھ تک میسج جانا چاہیے, اور میسج یہ بھی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم میسج دیں گے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ ہمیں دیجیے اجازت, پھر کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.